6 پوائنٹ ہے قرض خواہ اور مقروض۔ اگر قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ زر کی قدر کم ہو رہی ہے، لہٰذا قرض خواہ جس نے رقم ادھار لی ہوئی ہے اسے نقصان ہوتا ہے۔ کیونکہ جب اس نے نقد رقم ادھار دی تھی تو اس وقت زر کی قدر زیادہ تھی، اور جب وہ رقم اسے واپس ملے گی تو زر کی قدر کم ہو چکی ہوگی یا کم ہو جائے گی۔ اس کے برعکس مقروض فائدے میں رہتا ہے۔ اگر قیمتیں گر رہی ہوں تو قرض خواہ کو فائدہ ہوتا ہے اور مقروض کو نقصان، کیونکہ جب اس نے ادھار رقم لی تو اس وقت اس کی قدر کم تھی، اور اب جب کہ اس نے رقم واپس کرنی ہے تو زر کی قدر بڑھ چکی ہے۔ پیدائش اشیاء پر اثر۔ اگر ملک میں قیمتیں بڑھ رہی ہوں تو اشیاء کی پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے کارخانے داروں کے منافع جات بڑھ جاتے ہیں، لہٰذا نفع کے لالچ میں وہ اشیاء کی مقدار کو بڑھا دیتے ہیں، جس سے ملک میں اشیاء کی پیداوار بڑھتی ہے، ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جبکہ جب قیمتیں گر رہی ہوتی ہیں تو ان کی وسعت شکنی ہوتی ہے، وہ پیداوار کم کر دیتے ہیں۔ تقسیم دولت پر اثر۔ اگر زر کی قدر کم ہو رہی ہے یعنی کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو اس سے دولت کی تقسیم پر بھی اثر پڑتا ہے۔ قیمتوں میں اضافے سے کارخانہ داروں کے منافع جات بڑھ جاتے ہیں، کاشتکاروں کی آمدنیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، لہٰذا امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو جاتا ہے، اور دولت کی تقسیم معاشرے کے مختلف گروہوں میں غیر مساویانہ طور پر تقسیم ہوتی ہے۔ 9 ہے روزگار پر اثر۔ زر کی قدر میں تبدیلی کا اثر روزگار سرمایہ کاری پر بھی پڑتا ہے۔ اگر قیمتیں جو ہیں ان کی بڑھ رہی ہیں تو کیا ہوگا؟ اس سے سرمایہ کاری میں اضافے کا رجحان ہوگا، کارخانے دار نفع کے لالچ میں زیادہ سرمایہ کاری کریں گے، جس سے روزگار میں وسعت ہوگی، اور کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ ہوگا ملک کو۔ اس کے برعکس اگر قیمتیں گر رہی ہوں گی تو سرمایہ کاری کا حجم سکڑ جائے گا، روزگار میں کمی ہو جائے گی، بے روزگاروں کی تعداد بڑھ جائے گی اور ملکی معیشت میں کمی آئے گی یا نقصان ہوگا۔